بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالقدوس لاہور سے۔ آج ہم آپ کو ایک بزرگ صوفی محمد عبداللہ وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک درسگاہ مامو کانجن جامعہ تعلیم الاسلام کا وزٹ کروائیں گے۔ صوفی محمد عبداللہ وزیر آبادی جو کہ تحریک المجاہدین کے ایک سپہ سالار کمانڈر بھی رہے اور اسی طرح بالا کوٹ کی تحریک المجاہدین کے اندر حصہ بھی لیا، اور اس کے بعد 1930 کے اندر وزیر آباد سے ہجرت کرنے کے بعد یہ اوڈا والا تشریف لے گئے۔ اوڈا والا میں انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی اور مامو کانجن میں مدرسے کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ 1955 کے اندر مدرسے کی تعمیر کا کام شروع کیا اور 1964 میں جامعہ تعلیم الاسلام کے نام سے ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا۔ یہ جو آپ سامنے قبر دیکھ رہے ہیں یہ صوفی محمد عبداللہ حافظہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، جہاں پہ ہم دوست احباب جو ہمارے بزرگ ہمارے والد صاحب میرے استاد ارشد شریف صاحب بھی ان کے پاس پڑھتے رہے ہیں، ان کے استاد تھے۔ اسی طرح سامنے حاجی رفیق صاحب اور اسی طرح ارشد شریف صاحب اور اس طرح بھائی جو ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس مدرسے پڑھتے رہے ہیں۔ تو آج مدرسے کی یاد کے اندر لاہور سے مامو کانجن کا سفر کیا۔ یہ لاہور سے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا سفر جو اس ایک قدیمی درسگاہ کی طرف ہمیں کھینچ لایا۔ تو صوفی محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی باتیں مشہور ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس قربانی کے لیے بکرا ہے، یا بکرا میں نے کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے اور میں نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، تو لہذا یہ بچوں میں تقسیم کر دیں۔ تو صوفی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، بکرا لایا گیا، ذبح کیا گیا۔ جب اس کا گوشت بنایا گیا تو صوفی محمد صاحب نے کہا کہ آؤ بھی آپ بھی کھاؤ۔ کہتا نہیں مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا، لیکن اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کی اور انہوں نے گوشت کھایا، اور کہتے ہیں کہ پھر جب تک اللہ نے اسے زندگی دی وہ گوشت کھاتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس گوشت کی وجہ سے بیماری دی۔ یہ جو آپ حال دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے، دائیں اور بائیں یہ بہت بڑا مدرسہ ہے جس کا نقشہ جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ جو مدرسہ ہے اس وقت یہ مسجد شہداء اس کا نام ہے اور شہداء حال ہے۔ اس کی چھت کے اوپر جو ہے بہت بڑی لائبریری ہے، اور یہ جو اللہ کا جو درمیان والا الف ہوتا ہے اور اس کی شد مد تشدید جو ہے وہ اس جگہ پہ ہے، اور یہ اسی طرح دائیں طرف ایک بہت بڑا ہال اور پھر اس کے ساتھ الف کی طرح الف والا ہال ہے، اور یہ ٹوٹل تقریباً 97 کمرے ہیں۔ یہ جو بہت بڑا ہال ہے اس کو جیسے اللہ کی شیپ دی گئی ہے، الف آتا ہے، پھر لام آتا ہے، پھر لام آتا ہے، پھر ہے آتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے استاد ہیں رفیق صاحب بھی اسی طرح سے شریف صاحب، یہ 40 سال بعد اپنے اس جامعہ میں گئے اور اپنی یادیں تازہ کیں، اور اسی طرح اس مدرسے میں جہاں پہ وہ رہائش رکھی انہوں نے ان حال کی طرف ان کمروں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مسجد شہداء جو حال ہے اس کے اوپر حفظ کی کلاسیں اور اس وقت چل رہی ہیں، تجوید کی کلاسیں چل رہی ہیں، اور یہ جو ٹوٹیوں والی سائڈ ہے ان کے اوپر جو ہمارے استاد ہیں ارشد صاحب ان کی حفظ کی کلاس تھی، وہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں پڑھتے رہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ بہت سارے باغات تھے، آم کے درخت تھے، کنوں کے درخت تھے اور دیگر فروٹ کے درخت تھے جو اب ختم کر دیے گئے ہیں اور ایک باغ بن چکا ہے۔ اس مدرسے میں اس وقت بھی موجودہ تقریباً 200 کے قریب
طلباء جو درس و تدریس کے شعبے میں ہیں کتب کے، اور اسی طرح تقریباً کچھ 400 کے قریب طلباء جو شعبہ حفظ کے اندر حفظ کر رہے ہیں استاد تجوید۔ یہ ہم اس وقت ایک کچن والی سائیڈ پہ جا رہے ہیں، یہ کچن آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پہ ایک بڑا منظم طریقے سے دسترخوان لگایا جاتا ہے اور اسی طرح طلباء کو 3 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے۔ اس کھانے کے ساتھ آپ کو صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ بتاؤں کہ طلباء نے کہا کہ ہم بڑے عرصے سے دال کھا رہے ہیں، تو کچھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرے۔ تو صوفی صاحب نے دعا کرائی طلباء کے لیے کہ یہ دال کھاتے ہیں، تو ان کے لیے دعا کی۔ تو جیسے دعا سے فارغ ہوئے تو باہر ایک گاڑی گوشت لے کر آ گئی یا کوئی جانور لے کے آ گئی، تو پھر انہوں نے جانور کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ اسی طرح جو ہمارے استاد ہیں ان کا یہ کمرہ ہے جڑا والا کا 4 نمبر کمرہ، جہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ ایام پڑھائی کی اور اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کی، اور یہاں سے پڑھ کر آگے انہوں نے دین کی خدمت کا کام کیا۔ تو یہ جو پوری لائن ہے یہ اللہ کے الف والی ہے اور اس کے بعد دوسری لام والی ہے۔ اس وقت یہاں پہ انہوں نے سٹور بنائے ہوئے ہیں، جیسے گندم وغیرہ، آٹا، چاول، چینی وغیرہ سٹور ہیں۔ تو گندم سے پھر بات یاد آ گئی، اسی طرح صوفی محمد عبداللہ صاحب، یہ جامع مسجد ہے جو سامنے والی سائیڈ میں بنائی ہے۔ تو بتانے لگا تھا کہ صوفی محمد عبداللہ صاحب ایک جگہ گاؤں میں گئے مدرسے کے لیے تعاون اکٹھا کرنے، تو وہاں خاتون نے کہا کہ یہ گندم صوفی صاحب ہم نے آپ کے مدرسے کے طلباء کے لیے رکھی تھی، لیکن یہ کیڑے لے کر جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کے دین کے لیے ہم نے وقف کر دی ہے۔ تو انہوں نے ایک کیڑے کو پکڑا ہاتھ میں اور قریب کر کے اسے کہا کہ یہ اللہ کی دین کی تبلیغ حاصل کرنے والے طلباء کا حق ہے، لہذا تم اسے نہ لے کے جاؤ۔ تو جب انہوں نے کیڑے کو چھوڑا تو کیڑا اپنے باقی کیڑوں کو بھی لے کر گندم کو چھوڑ دی اور واپس چل پڑے۔ تو یہ اس وقت جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد صوفی محمد عبداللہ اس کا نام ہے، جس کا سنگ بنیاد 1993 میں رکھا اور تعمیر 1996 میں شروع ہوئی اور 1998 میں یہ مکمل مسجد تعمیر ہو گئی۔ اس کا 4 کنال کا حصہ جو ہے وہ صوفی محمد عبداللہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی زندگی کے اندر خریدا اور اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، اور باقی جو جگہ ہے وہ اس کے بعد خرید کر اس مسجد کے حال میں شامل کی گئی۔ سامنے ایک سائیڈ پہ جو مدرسہ ہے، دوسری سائیڈ پہ یہ ساری مسجد ہے، تو دوسری سائیڈ پہ ساری مسجد۔ تو اس طرح مسجد کے اندر گراؤنڈ بھی ہے اور کچھ حصے میں انہوں نے فصل بھی لگائی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک صوفی صاحب کا ایک اور جو واقعہ ہے بڑا مشہور کہ اساتذہ کو دینے کے لیے تنخواہیں ختم ہو چکی تھی، تو بڑے پریشانی کے عالم میں جب حالات کہ اللہ یہ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں تو تو ہی ان کا حامی و ناصر ہیں، تو اسی دوران انہیں کے اس دعاؤں کے دوران ہی ایک شخص آیا، کافی دور سے آیا، جس کے پاس کچھ سامان تھا، وہ سامان انہوں نے دے دیا ان کو۔ تو جو بعد میں بتانے والوں نے بتایا کہ وہ کافی زیادہ رقم تھی جس سے مدرسے کا کام دوبارہ چل سکا۔ یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اسکول کے ہیں، یہ ایک گورنمنٹ اسکول ہے اور اس کے اندر بھی الحمدللہ صوفی صاحب کے شاگرد اور ان کے عقیدت مند پڑھا رہے ہیں، اور یہ اسکول ایک گورنمنٹ کافی عرصے سے مامو کانجن والا چل رہا ہے اور سرکاری اسکول ہے۔ اسی طرح اسکول کے بچوں سے صوفی صاحب کی پھر ایک بات یاد آ گئی کہ بچوں میں ایک بچہ گم ہو گیا، تو گھر والے بڑے پریشان تھے، اکلوتا بچہ تھا، تو گھر والوں نے آ کر صوفی صاحب سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہیں، دعا کریں۔ ہر بندہ ہی اللہ کے نزدیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی دعا رد نہیں کرتے، تو ان میں سے ایک صوفی صاحب بھی تھے، انہوں نے دعا کی جو گڑا کر اپنا رب کے حضور۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دعا جس دن کی اسی دن ہی وہ بچہ مل گیا اور گھر واپس آ گیا، تقریباً 2-3 دن بچہ گم رہا۔ تو یہ اسکول گورنمنٹ اسکول اور یہ ان کے پرنسپل، اور یہ آپ کو سارے اسکول کے مناظر دکھا رہے ہیں۔
اس کے علاوہ صوفی صاحب کی ماشاءاللہ بہت زیادہ خدمات، انہوں نے مدرسہ بنایا اور اس کے ساتھ جو اساتذہ کے لیے کوارٹر بنائے. اساتذہ کی تعداد تقریباً 27 کے قریب جو اس وقت چل رہی ہے، اور ادھر سے بہت پرانے اور بزرگ علماء کرام ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہیں. اور یہ مدرسے کے ہاسٹل والی سائڈ ہے جہاں پہ طلباء رات رہتے ہیں اور دن کے ٹائم کتابوں والے طالب علم پڑھتے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے صوفی صاحب کا یاد آ گیا کہ صوفی صاحب کے پاس ایک شخص آیا، بہت امیر ترین شخص تھا، پیسے والا تھا. اس نے آگے صوفی صاحب سے کہا کہ صوفی صاحب آپ کے مدرسے کا جتنا خرچ ہے میں اٹھاؤں گا، میں دوں گا، تو آپ نے باہر سے چندہ نہیں لینا، اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں مدرسے کو دینا وہ نہیں لینا. یہ اس وقت آپ کو سارا مدرسے کا ہاسٹل دکھا رہے ہیں جو آج سے 50 سال پہلے کی تعمیر ہے اور بالکل صاف ستھری بلڈنگ ہے. کہیں پر بھی کوئی کسی قسم کا نشان نہیں، کوئی اینٹ نہیں ٹوٹی ہوئی، کوئی جناب پلستر نہیں کھڑا ہوا. اتنا مضبوطی کے ساتھ، اتنا اچھے انداز کے ساتھ یہ تعمیر کیا. تو اس شخص نے جب یہ بات کہی تو صوفی صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہم لوگ بھی اللہ کے دین میں خرچ کرتے ہیں، ان سے بھی لیں گے. لیکن اس نے بارہا اصرار کیا تو صوفی صاحب نے اس کے اصرار پر باہر کے لوگوں سے صدقات وغیرہ لینا بند کیے. اور یہ جو ایک امیر کبیر شخص تھا، اس نے اللہ کی راہ میں یہ وعدہ کیا کہ میں سارے مدرسے کا خرچ اٹھاؤں گا. اللہ کو کچھ منظور اور ہی تھا کہ ہر امیر و غریب کا حصہ اس مدرسے کے اندر ڈلنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کچھ منظور اور ہی تھا. چند دن لگے کہ وہ شخص کی فیکٹری بند ہونا شروع ہو گئی اور اس کو نقصان ہونا شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں مدرسے کے لیے بھی کافی پریشانی والا معاملہ بنا. تو یہ اللہ کے معاملے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں سب کو حصہ ڈلوانا چاہتا ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی فیصلے تھے. تو یہ بہت ہمارا ایک یادگار دن تھا. جمعہ بھی ہم نے ادھر ہی پڑھا مسجد صوفی محمد عبداللہ میں، اور اس کے بعد بہت ہی ہمارے محترم جناب استاد رفیق صاحب، جنہوں نے ہمیں ماشاءاللہ بہت عزت دی، جبکہ زندگی کے اندر ان سے پہلی ملاقات تھی اور اسی ملاقات کے اندر ایک دینی رشتہ تھا، اور وہ جو دین تھا وہ اسی مدرسے سے حاصل کیا گیا تھا ہمارے استادوں نے. تو اس دین کے رشتے کی بنیاد پر انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہماری توعظہ کی. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے. تو اسی طرح صوفی محمد عبداللہ میں ہم نے جمعے کی نماز ادا کی، جمعہ پڑھا، اور جمعہ پڑھنے کے بعد ہم مدرسے چلے گئے. مدرسے کچھ دیر بیٹھے تو شیخ رفیق صاحب بھی آ گئے، پھر ان کے گھر آئے. یہ ان کے گھر کے مناظر ہیں، کوارٹر کے، یہاں کھانا کھایا اور یہاں سے فراغت حاصل کی. اللہ تعالیٰ مرحم.